سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 66 تک یہ 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پہلی جو 2 آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر پہاڑ کو لا کھڑا کریں، اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، بے تفصیل پیچھے یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ جب وہ تورات لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر اس قوم کے لیے سخت قانون ضابطے قائم فرمائے، انہوں نے کہا جو آسان کام ہے وہ تو ہم کر لیں گے، جو مشکل والے کام ہیں وہ ہم سے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کر دیا، اور انہیں فرمایا گیا کہ اگر تو تم اللہ کے احکامات کی تعمیل کا فیصلہ کرتے ہو اور وعدہ کرتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر یہ پہاڑ تمہاری اوپر گرا دیا جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر عمل کریں گے اور اس پہاڑ کو ہٹا دیا جائے۔ پھر وہ ہٹا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہاری اوپر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی ایک دفعہ وعدہ کیا اور جب پہاڑ ہٹا لیا گیا تو پھر اس کے بعد اس وعدے کے اندر لیت و لال کرنے لگے کہ چلو یہ کام تو کر لیں گے، یہ والا مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی اس واقعے کو بیان کیا اور یہاں پر بھی اسی کو دہرایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سیٹرڈے کو، ہفتے والے دن زیادتی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں ایک بڑی نصیحت تھی۔ اس واقعے کی تفصیل احادیث میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، اور مفسرین کرام نے بالتفصیل اس کو لکھا ہے، اور سورہ الاعراف میں ایک پورا رکوع ہے جہاں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں دیگر مواقع کے اوپر بھی یہ جو واقعہ اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے لیے ہفتے والے دن کو متبرک دن بنایا، کرسچنز کے لیے سنڈے ان کے لیے عبادت کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک جو ہے وہ برکت والا دن ہے۔ اس طرح مختلف الہامی آسمانی جو مذاہب رہے
ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی دن ایک مقرر کیا گیا خصوصی عبادت کے لیے۔ یہود کے لیے حکم یہ تھا کہ سیٹرڈے کو تم نے کوئی بزنس نہیں کرنا، کوئی کام کاج نہیں کرنا، یہاں تک کہ کھانا بھی اس دن نہیں بنانا۔ وہ سارا دن تمہارا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب بحر قلزم کے کنارے یہود آباد تھے، اور موسٹلی ان کا جو کاروبار تھا وہ تھا مچھلیاں پکڑنے کا۔ اب وہ کیا کرتے کہ مچھلیاں پکڑتے، بیچتے بھی، کھاتے بھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کو منع کر دیا، انہوں نے ایک ہیلا کیا، بحر قلزم سے آگے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ اس طرح حوض بنا لیے کہ مچھلیاں جو سمندر میں ہوتی پگڈنڈیاں سی بنا دی، وہ مچھلیاں ان میں سے آتی اور حوض میں گر جاتی، وہ گرتی پھر نکل نہیں سکتی تھی۔ اب یہ کیا کرتے کہ جب کافی ساری مچھلیاں حوض میں آ جاتی تو سمندر اور حوض کے درمیان جو رستہ تھا اس کو بند کر دیتے۔ اب وہ مچھلیاں ایک جگہ حوض میں اکٹھی ہو گئی۔ اب جب سنڈے آتا ان کو پکڑ لیتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم عدولی کی اور اس کے لیے ایک ہیلا استعمال کیا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ حرکت کرتے تھے، مچھلیاں پکڑنے والی اور حوض بنانے والے۔ دوسرے وہ تھے جو متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں منع بھی کرتے تھے۔ انہیں کہتے تھے کہ یہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، باز آ جاؤ۔ ان کو تنبیہ کرتے رہتے، تبلیغ کرتے رہتے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہمیں کیا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ جانے ان کے کام جانے۔ وہ خود تو نہیں پکڑتے تھے لیکن انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اب جو متقی پرہیزگار تھے وہ بستی چھوڑ کے قریب کی دوسری بستی میں چلے گئے، جہاں سے وہ ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ لیکن جو خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، یا جو خود ایسا کرنے والے تھے، اب کیا وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم عدولی اور اس گناہ کی پاداش میں ان پر کیا عذاب نازل فرمایا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے تھے، تفسیر عزیزی میں ہے کہ جو بڑے بڑے تھے ان کی شکلیں خنزیر کی بن گئی، اور جو چھوٹے تھے ان کی شکلیں بندر کی بن گئی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی شکلیں ہی بگاڑی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت سے بندر شروع ہوئے کہ ان کی شکلیں بندروں والی بنی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندر پہلے بھی موجود تھے، ایک مخلوق، لیکن ان کی شکل بھی بگاڑ کے بندر کی بنا دی گئی تھی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم کی نافرمانی پر جو عذاب نازل ہوا، اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بنا دی ہم نے ان لوگوں کو عبرت ان کے لیے جو وہاں پر اس زمانے میں موجود تھے، اور فرمایا وما خلفہا، اور جو بعد میں بھی آئیں گے ان کے لیے بھی نشان عبرت ہے کہ اگر کوئی بندے اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو پھر اس انجام کیا ہوگا اس کے لیے بھی وہ غور و فکر کرے۔ اور پھر فرمایا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور جو لوگ پہلے ہی پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے حکموں کے فرما بردار ہیں، فرمایا ان متقین کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے کہ وہ
ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس راستے پہ لگے رہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اچھائی کی امید رکھیں.